ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی حقیقت چاہتا ہے، صرف نقشہ نہیں چاہتا۔ مکان کے نقشے سے آدمی مکان کا طالب ہے، دکان کے نقشے سے دکان کا طالب ہے۔ اگر دکان کا نقشہ بنا کر دے دیا جائے تو اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اگر مکان کا صرف نقشہ بنا دیا جائے تو حاجت پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ حاجتوں کے پورا ہونے کا مکان کے وجود اور اس کی حقیقت سے تعلق ہے، حاجت کے پورا ہونے کا تعلق مکان کے وجود اور اس کی حقیقت سے ہے، ضروریات کے پورا ہونے کا تعلق دکان اور اس کی حقیقت سے ہے۔ جب وہ دنیا جس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اس کے بارے میں لوگ حقیقت کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، جب وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس دنیا کے بارے میں لوگ حقیقت کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، تو وہ ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے، اس ایمان کی طرف سے بغیر اس ایمان کی حقیقت کے لوگ کیسے مطمئن ہو گئے؟ کیسے مطمئن ہو گئے کہ بغیر ایمان کی حقیقت کے کیسے مطمئن ہو گئے ایمان کی طرف سے، جب دنیا کے بارے میں لوگ اس کی حقیقت کو حاصل کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔ ہر سمجھتے تھے ہر لفظ کی کوئی حقیقت ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے، تجارت، زراعت، حکومت، دنیا میں جتنے بھی پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان سب کی کے الفاظ بھی ہیں، ان کی حقیقت بھی ہے۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک اس کلمے کا اخلاص ہے اور ایک اس کے الفاظ ہیں۔ ہم اگر ایمان پر غور کریں گے، تو ہمارے پاس الفاظ ملیں گے، اخلاص نہ ملے گا، الفاظ ملیں گے، اخلاص نہ ملے گا۔ وہ اخلاص کیا ہے؟ وہ اخلاص یہی نہیں کہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے کہے، بلکہ اس کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ آپ جس کاروبار اس کو کہتے ہیں جس کاروبار سے آمدنی ہوتی ہو، مکان اس کو کہتے ہیں جس مکان سے ضرورت پوری ہوتی ہو۔ بالکل اسی طرح سمجھتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مومن اس کے تقاضوں کو پورا کرے، مومن اس کے تقاضوں کو پورا کرے کہ ایک کلمے کے الفاظ ہیں، ایک کلمے کا اخلاص ہے۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے،